یہ جسے کہتے ہیں کہ borrowed formulas for Ummah of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ پہلی بار ہونا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو طریقے ہوں، جو قوانین ہوں، جو دستور ہوں، جو تہذیب ہو، اور جو ترقی کے جتنے وہ فارمولے ہوں وہ باہر سے لائے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی چیز دینے کے لیے آئے ہیں آپ کو، یہی چیز دینے کے لیے آئے. اور کیا ہے مطلب انہوں نے وہ چیز دے دی، اس کے بعد وہ انہوں نے جوت لگا دی. ٹیکنالوجی تو آپ پیدا کر لیں گے، وہ تو ودن ایئرس آپ لے لیں گے، ٹیکنالوجی لے لیں گے. سائنس وغیرہ کی بات ہے، دماغ اتنے اللہ نے اچھے اچھے دے دیے. مسئلہ ہے 10-20 سال میں اب سائنس میں کہاں سے کہاں پہنچیں گے. آپ اپنا جتنا انفراسٹرکچر ہے وہ بنا لیں گے. یہ جو ہم پر مسلط ہو گئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، مطلب یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ایشو ہے وہ کیا ہے جو جہاں پہ میں پن پوائنٹ کرنا چاہوں گا اپنی گفتگو کو، تو وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے اب تک کوشش کی اس قوم کو کوئی راستہ دکھانے کی، تو بنیادی طور پر وہ راستے وہ تھے جو کہ امپورٹڈ تھے، جو بورڈ تھے، جو مستعار تھے، جو مانگے ہوئے تھے. اینڈ اس فیلڈ کے اندر جس کے اندر نبی آیا ہے، یعنی نبی آپ کو وہ نسخہ کیمیا ہی دینے آیا تھا، باقی تو سارا کچھ آپ نے کر لینا تھا. تو حقیقت یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں، بہت سارے جو مسلم مفکر ہیں انہوں نے اس چیز کو خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. بھائی صاحب ٹھیک ہے آپ کے پاس روٹی نہیں ہے، آپ یہاں پر کرا رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، بھائی یہ آپ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ اصل میں اس قوم کا نام ہے آسمانی امت. آسمانی امت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں اور اس کے اوپر جانے اور نیچے، ان اللہ لیرفع بهذا القرآن اقواما لیرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے کچھ قوموں کو بلند کرے گا اور کچھ قوموں کو پٹخے گا قرآن کی وجہ سے. تو وہ باقی سارے کے سارے جو قوانین جو دوسرے اقوام پر لاگو ہوتے ہیں وہ بھی لاگو ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان قوانین کو آپ کو اگنور کرنا تھا، ٹھیک ہے آپ بھی اونچائی سے چھلانگ لگائیں گے تو گر جائیں گے، آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کا ہاتھ بھی جل جائے گا، مگر یہ سب کچھ نہیں ہے. اس سے اوپر اصل میں ایک اور چیز تھی، وہ یہ کہ کچھ خدائی قوانین جو آسمانی امت کے حوالے سے ہوتے ہیں ان کو لیڈر مل جاتے ہیں. لیڈر نہیں ملے، اس امت کو لیڈر نہیں ملیں گے، لیڈر ان کو مل جاتے ہیں. ان کی جو کمائی ہوتی ہے، ان کا جو خون ہوتا ہے، ان کا جو پسینہ ہوتا ہے، وہ اپنا بہترین مقام پا لیتا ہے. ایسے ان کے معاملات سدھرتے ہیں. معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بیسک جو رول ہے اللہ تعالیٰ کا آسمانی امت کے حوالے سے وہ ان پلیس ہو جاتا ہے. اچھا تو وہ کیا ہے؟ وہ دراصل یہی ہے کہ یہ قوم اپنی ترقی اور اپنے اوپر جانے کا نسخہ صرف اور صرف اپنے نبی سے لے گی اور اپنے قرآن سے لے گی. وہ جتنی بولیاں انہوں نے سنائی آپ ان کو بائی کرتے گئے، وہ جتنی حتیٰ کہ مطلب ہمارے جو راسخ العلم جو ہمارے علماء ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایک بہت بڑا کھیل ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ جو بہت ساری ٹرمز جو ہیں، بہت ساری اصطلاحات جو ہیں وہ آپ نے بورو کر لی. یعنی کچھ جو ٹرمز تھیں یہ بنیادی طور پر یہ جو ماڈرن یورپ تھا یہ ان کی پوری دین عقیدہ ان کی تہذیب وہ اس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ ہاں اسلام میں بھی ڈیموکریسی ہے، اسلام میں بھی وہ چیز ہے، اسلام میں بھی وہ چیز ہے. اسلام کی اپنی چیز ہے، اپنے نام کے ساتھ ہے، اپنی پہچان کے ساتھ ہے، اپنی انڈیپینڈنٹ فیس ہے اس سب چیز کا، اور اس پر مہر ہے آسمان کی، اور وہ قطعی طور پر اور حتمی طور پر جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے. تو ایشو جو ہے یہ فرسٹریشن کی انشاءاللہ بالکل بات نہیں ہے. مایوس وہ ہوں جن کے پاس قرآن نہیں، مایوس وہ ہوں جن کے پاس دین نہیں ہے، مایوس وہ ہوں جن کے پیچھے جن کی پشت پر خدا نہ ہو. ہمیں پرابلم ہو، جتنے پوٹینشیل ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، اور چیخ کے ہمیں کہہ رہے ہیں بھائی صاحب آپ کو راستہ بدلنا ہے. آپ ان تمام لیڈرشپس کو سمیت ان فارمولاز کے سمیت ان طریقوں، دستوروں، قانونوں، ان ٹرمز، ان سب کے سب لیبلز، ان سب کو دریابرد کر کے آپ جائیے اور اپنا راستہ جو ہے تو
یہ ایشو ہے بنیادی طور پہ. اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو اس میں کہا کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ. موسیٰ کو جس بھی آیا کی چھاتی دی جاتی تو یہ ننھا بچہ وہ حرمنا ہم نے ہی حرام کر دیا تھا، موسیٰ نہیں لینی ہے. تو بہت اچھے کمال کے دماغ آئے، بہت زبردست بیٹھے. ابھی چینلز پہ ٹانگ رکھ کے بڑے اچھے لوگ ہیں. مطلب حقیقت ہے جہاں تک دنیا کی کہانی ہے تو اس میں انہوں نے کچھ کمی نہیں کی ہوئی ہے. بہت اچھا پڑھے ہیں وہ یورپ سے، اور انہوں نے ان سب کو یہاں پر بھی اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے. ایک بات بھول کر کے یہ ہے آسمانی امت. تو وہ جیسے موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ننھے موسیٰ کو روک دیا کہ بھی نہیں لینا، کیونکہ اگر وہ دوسری ماؤں سے دودھ پی لے گا تو وہ اپنی ماں کے پاس نہیں پہنچے گا. اللہ تعالیٰ کو جو اس کے جو پلان میں ہے، جو محسوسوں میں ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کو جانا ہے واپس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ، اس کو جانا ہے قرآن پہ، اور وہ سب آئیڈیالوجیز جو ہے ان کو کرنا ہے دریا برد، اور ایک نئے مسلمان کو متعارف کروانا ہے جو نہ نیشنلزم کو جانتا ہے، نہ ہیومنزم کو جانتا ہے، نہ کسی اور ایسی چیز کو جانتا ہے جو یورپ سے آئی ہے. وہ جانتا ہے اپنے دین کو، اپنے قرآن کو، اپنے ایمان کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو. تو اگر یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آ جاتا ہے اور تبدیلی کا وہ خاکہ آپ لے کر آج میدان میں اتر آتے ہیں، اور یہاں کی سیکولر لیڈرشپس جو ہیں جو کہ باقاعدہ ایک ویژن رکھتی ہیں پاکستان کو، وہ بھی تبدیل کر رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ہر چیز یہاں تبدیل کرنے ہونے جا رہی ہے. آپ نہیں بھی تبدیل کریں گے تو یہاں جو کچھ ہے سب کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے. یہ جو گلوبلائزیشن جس مصیبت کا نام ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی تبدیلی ہے، اور ہر چیز کو تبدیل کر رہی ہے. آپ جو مرضی کر بیٹھے رہے ہیں یہ چلے، تو تبدیل تو سب کچھ یہی ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہاں ہیں؟ آپ وہ تبدیلی جو آپ کو لے کے آنی تھی، جو وفادار ہیں اپنے دین کے ساتھ، وہ جو ہے نا وہ جو شعر پڑھ رہے تھے کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے، مطلب یہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ سیکولر ہیں، وہ